الأجل يا إمام زمان، الأجل يا إمام زمان، الأجل يا إمام زمان، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج. آئیے امام، 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 آئیے امام. ظلم کی صبح ظلم کی ہے شام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے. قد اقبل وقال السلام عليك يا أمة، فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك باخا. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله، يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى لبيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن محبة الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله،
السلام علیک یا من اختارہ اللہ ان اللہ عز وجل یقرأک السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي نظم الله يفوزنا وفازت شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظم الله فزنا وصيدنا وكذلك شيئتنا وصيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وارث بھی ہے. بعد حمد الہی ہمارا آپ کا درود و سلام اللہ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں ہوں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن سے وابستہ، اہل بیت کے دامن کے ساتھ ساتھ دامن قرآن سے بھی متمسک ہیں. ہم نے دو میں سے کسی ایک کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ انشاءاللہ زندگی بھر چھوٹے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی دھارمک پروگرام ہوتا ہے، دینی برنامہ ہوتا ہے، تو ہم اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹنگ کلام الہی کی تلاوت سے کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے قرآن کی تلاوت کے بغیر ہر پروگرام نامکمل، ناتمام رہا کرتا ہے. چونکہ یہ پروگرام متعلق اہل بیت کے ذکر سے، اور اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہوئے نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوا. حد یہ ہے کہ
سر تن سے جدا ہو گیا مگر اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوئے۔ 4 مصرے میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے تلاوت قرآن کے لیے دعوت دوں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں۔ یہ ناز ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ 2 ہاتھ ہمیں حق نے بخشے، ہر ہاتھ میں ایک نعمت دی، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ لہذا ہم ذکر اہل بیت کے لیے پہلے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ذکر اہل بیت کے کارنامہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں جناب فیروز بھائی بھیمانی کو، وہ تشریف لائیں اور کلام الہی کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات ذرا مل جل کر کے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندوس خضر واستبرق وهلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اعلان اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. اب اے میرے بندو یہ تمہارے اختیار کی بات ہے کہ تم میری اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرو یا کفران نعمت کرو. حمد اور تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہم تمام گنہگار بندوں پر اتنا فضل و کرم کیا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں غلط کام میں نے
بے شمار لاتعداد نعمتیں خلق فرمائیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی آراستگی کے لیے عقبہ سنوارنے بنانے کے لیے ہدایت کا اتنا مستحکم و مکمل انتظام کیا کہ ہدایت لینے والے کو بعد میں پیدا کیا، ہدایت دینے والے کو آدم کی شکل میں پہلے پیدا کر لیا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے آپ کے لیے ہدایت کا اتنا مکمل انتظام کیا، حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 17 ربیع الاول سنہ عام الفیل کو سرزمین مکہ پر آغوش آمنہ میں نور مجسم کو صاحب خلق عظیم بنا کے اتارا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 13 رجب سن 30 عام الفیل کو حیدر کرار جیسا اشجع الناس کائنات شجاعت کو مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 20 جمادی الثانیہ سن 5 بیست کو ہمیں اور آپ کو آتش دوزخ سے نجات اور رہائی دلانے کے لیے فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو کائنات صلح کو بڑا بے مثال عظیم غازی مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو کائنات انسانیت کو محسن اعظم حسین کی شکل میں عطا کیا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 15 جمادی الاول سن 38 ہجری کو محراب عبادت کو سید سجاد جیسا ہیرا مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 1 رجب سن 57 ہجری کو کائنات علم و ادب کو باقر العلوم عطا فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو کائنات صداقت کو جعفر صادق جیسا راہبر مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 7 صفر 128 ہجری کو دنیائے حلم و ضبط و تحمل کو موسی کاظم جیسا راہبر مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 11 ذیقعد سن 153 ہجری کو کائنات شان تسلیم و رضا کو علی رضا جیسا نمائندہ مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 10 رجب سن 195 ہجری کو کائنات تقوی کو محمد تقی جیسا مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 5 رجب سن 214 ہجری کو کائنات طہارت کو علی النقی جیسا امام مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو کائنات ہیبت و عسکریت کو امام عسکری جیسا راہبر اور رہنما مرحمت فرمایا۔ حمد اس پروردگار کے لیے جس نے 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو کائنات ہدایت کو امام مہدی جیسا اپنا نمائندہ راہبر مرحمت فرمایا۔ حضرات یہ وہ 14 ہیں کہ جنہیں دست قدرت نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ آدم کی خلقت سے 4,24,000 سال قبل اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا۔ ایک نور خلق فرما کر اسے 2 حصوں میں بانٹا، ایک سے نبی بنایا، ایک سے علی بنایا۔ 2 حصوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 5 حصوں کو 14 میں۔ اس طرح سے دست قدرت نے بانٹا ہے کہ شاعر کہنے پر مجبور ہوا کہ خانہ آل محمد کی نارفات پوچھو، ان کی ڈیوڑی پر ستارہ بھی اتر آتا ہے۔ ایک ہی سانچے میں اس طرح ڈھلے ہیں 14، جس کو دیکھو وہ محمد ہی نظر آتا ہے۔ حضرات دیکھیے، جن کے انتظار اور استقبال میں میں نے 14 معصومین کی تاریخ ولادت آپ حضرات کے ذہنوں تک پہنچائی، وہ تشریف لائے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں انہیں نعت پاک کے لیے دعوت دوں، چند مصرے آپ کے ذہنوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور سننے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائیں۔ بچوں سے گزارش ذرا خاموشی سے بات سنتے رہیں تاکہ بزرگوں تک بات پہنچتی رہے کہ آج اس شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارا یہ پروگرام اس زندہ امام سے منسوب ہے جس کے صدقے اور طفیل میں پوری دنیا آج زندہ ہے۔ اگر ہمارا وہ امام زندہ نہ ہوتا تو کب کی یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ عزیزوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے 12 بجنے والا ہے، یاد رکھیے گا جس دن خدا نہ خواستہ
سلسلہ امامت کا 12 بجے گا، اس دن پوری کائنات کا 12 بج جائے گا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ آج دنیا میں واحد وہ قوم ہم ہیں جو فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارا امام زندہ ہے۔ 4 مصرے اور نئے لب و لہجے کا مالک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند یا یوں کہوں پوری دنیا میں لوگوں کے ذوق سماعت پر اپنا سکہ جمانے والا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جنہیں میسم گوپال پوری کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ مگر ذرا مجھے دیکھنا ہے آپ کتنا آمادہ ہو گئے ہیں کہ یہ 14 ہے تو جہاں کا نظام باقی ہے، یہ 14 ہے تو جہاں کا نظام باقی ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام باقی ہے۔ یہ 14 ہے تو جہاں کا نظام باقی ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام باقی ہے۔ منا کے جشن بتاتے ہیں یہ زمانے کو، ہم ہی وہ قوم ہے جس کا امام باقی ہے، ہم ہی وہ قوم ہے جس کا امام باقی ہے۔ آئیے نہایت عزت و احترام کے ساتھ گزارش کی جائے جناب میسم صاحب گوپال پوری سے کہ وہ نعت پاک کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات ایک درود بھیج کر کے یہ ثبوت دے دیں کہ ہاں ہم مکمل طور پر آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محفل کا آغاز ہو چکا ہے، نعت پاک کے لیے حکم ہوا ہے۔ تعمیل حکم میں نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے قبل کہ میں آپ کو نعت پاک کا مطلب سناؤں، ایک مرتبہ مل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلو علی محمد و آل محمد۔ نعت کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ کہ بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو۔ حضرات ایک بات آپ کو گوش گزار کرنی ہے مجھے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہیں پر ہیں، یہیں کے ہیں۔ اگر بہت زیادہ آپ نے مسافت طے کی ہوگی تو مانا 100-150 کلومیٹر کے آس پاس کے ایریے سے آپ آئے ہوں گے سننے کے لیے، مگر میں نے ایک طویل سفر کیا ہے اور مسلسل محافلوں میں پوری کی پوری رات جگنا اور دن میں سفر، تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں۔ اور ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرنی ہے، وہ یہ کہ نعت میں جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور آپ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر کو بھی اتنی مہلت ملے گی کہ وہ سانس لے سکے گا۔ ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے میسم گوپال پوری نے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جتنا بھی درمیان میں خلا تھا اس کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اشعار سنا کے پورا کر دوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ مطلع ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مطلع ایک بار پھر سنیے گا اور یہاں سے مجھے آپ یہ احساس دلائیے کہ ہم آمادہ ہو چکے ہیں سننے کے لیے۔
بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی یہ حق کی ثنا کی خوشبو. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. مل کے کہیے سبحان اللہ. ہاں معاف کیجئے گا سبحان اللہ میرے والد محترم کا نام نہیں ہے، پاک پروردگار عالم کا نام ہے. جب آپ سبحان اللہ کہیں گے ثواب کے مستحق ہوں گے آپ. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. شعر حاضر کرتا ملاحظہ فرمائیں. مہکتا ہر سو چمن چمن ہے، مہکتا ہر سو چمن چمن ہے، یہی تو کہتا دہن دہن ہے. ہاں اب آپ نے یقین دلایا کہ میں اس وقت بھاونگر میں پڑھ رہا ہوں اور بھاونگر والے سن رہے ہیں. تھوڑی سی بیداری. مہکتا ہر سو چمن چمن ہے، یہی تو کہتا دہن دہن ہے، یہی تو کہتا دہن دہن ہے. مہکتا ہر سو چمن چمن ہے، مہکتا ہر سو چمن چمن ہے، یہی تو کہتا دہن دہن ہے. کہ نبی کے پیکر سے مل رہی ہے، نبی کے پیکر سے مل رہی ہے ہمیں پیام خدا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے آپ تمام حضرات. فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو. بکھیر دیں گے. اب آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے شیئر کرتا ہے میسم گوپال پوری. ملاحظہ فرمائیں. نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، نبی کی الفت میں سر کٹا دو. نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، نبی کی الفت میں سر کٹا دو، نبی کی الفت میں گھر لٹا دو، نبی کی الفت میں سر کٹا دو. ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو، ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو، نہ چھو سکے گی قضا کی خوشبو. دلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. بکھیر. اب پورا مجمع ایک بار تڑپ کے جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو. شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. مدینے سے میری طرف متوجہ رہیں گے. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ گل پہ آ کے چھاتی. مدینے سے ہو کے جب بھی آتی
تو غنچہ و گل پہ آ کے چھاتی، مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو غنچہ و گل پہ آ کے چھاتی، کیا یہ محسوس دل نے میرے، کیا یہ محسوس دل نے میرے، الگ ہے سب سے ہوا کی خوشبو، اب دیکھیں نعرہ میں لگاؤں گا، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ حیدری، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں، حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو، وسیلے سے، دوستو ہم وہ نہیں ہیں جو صرف نانا سے محبت کرتے ہوں یا صرف نواسوں سے محبت کرتے ہوں، ہم جتنی محبت نواسوں سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت نانا سے بھی کرتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو نانا سے محبت کرتے ہیں اور نواسوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو، بکھیر دیں گے۔ آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے شیئر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، نہ عرش اعظم پہ کیسے پہنچے، دلوں سے نکلی دعا کی خوشبو، دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں۔ نعت کا یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، کہیے نا سبحان اللہ، ارے گھبرا کیوں جاتے ہیں، کہیے تڑپ کے، کہیے سبحان اللہ، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، ہوا ہے رنگین ہر نظارہ، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، ہوا ہے رنگین ہر نظارہ، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، ہوا ہے رنگین ہر نظارہ، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، ہوا ہے رنگین ہر نظارہ، جو آسمان سے زمین پہ پھیلی، جو آسمان سے زمین پہ پھیلی، وقار خیر الورا کی خوشبو،
بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، مہک اٹھا ہے زمانہ سارا، ہوا ہے رنگین ہر نظارہ، جو آسماں سے زمین پہ پھیلی وقار خیر الورا کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم۔ دوستو اگر مصرع لگ گیا ہو تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے داد کی شکل میں۔ جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم، ہوا ہے سارا جہاں کی خوشبو، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم، جو آج تم کہہ رہے ہو میسم، وہی تو کہتا ہے سارا عالم، ہوا ہے سارا جہاں معطر، ہوا ہے سارا جہاں معطر، جو پھیلی صلی اللہ کی خوشبو، بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی ثنا کی خوشبو، فرشتے چومیں گے لب ہمارے، اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو، بکھیر دیں گے۔ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، حیدر کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، کعبہ نہ چلا آئے کہیں دستے دعا پر۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایک نہیں 14 وسیلے ہیں، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ دست قدرت نے ان 14 کو اس طرح سے نور کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ ہر ایک کا سیرت ایک، ذہنیت ایک، طبیعت ایک، مزاج ایک، اخلاق ایک، سیرت ایک، کردار ایک، کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے عزیزوں۔ اور آج ابھی میں نے 14 کی یکسانیت آپ حضرات کی خدمات میں عرض کی، 4 میں صرف 12 کی یکسانیت کے لیے کہ اللہ ہرے یکسانیت آل محمد، اللہ ہرے یکسانیت آل محمد، جلموں میں ہے نہ فرق نہ اوصاف جدا ہیں، اللہ ہرے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ اوصاف جدا ہیں، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ عزیزو 14 کے 14 چند اشعار سن لیجئے، آپ الحمدللہ آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد 12 بچوں کو میں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں نظم کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے عدد کا سلیکشن کیا ہے الحمدللہ، انہی 12 کے صدقے میں، زمین کا فرش انہی 12 کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ ہے انہی 12 کے صدقے میں، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں ہیں انہی 12 کے صدقے میں۔ حد یہ ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی انہی 12 کے صدقے میں ہیں، اگر نہ ہوتے تو 70 مرتبہ نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ نے 14 کو نور کے سانچے میں کس طرح سے ڈھالا ہے کہ نور کے 14 الگ، نور کے ٹکڑے الگ ہیں اور جلوہ ایک ہے۔ دیکھیں گے چند اشعار کہ نور کے ٹکڑے الگ ہیں اور جلوہ ایک ہے، صورتیں 14 ہے لیکن سب کا نقشہ ایک ہے۔ نور کے ٹکڑے الگ ہیں اور جلوہ ایک ہے، صورتیں 14 ہے لیکن سب کا نقشہ ایک ہے، چاہے اول ہو کہ آخر اور چاہے اوسط با خدا، سب کا کہنا ایک ہے، سب کا کرنا ایک ہے۔ راہبر 13 ہیں، مردوں کے لیے آئے مگر عورتوں کے واسطے بس آئی زہرا ایک ہے۔ نہیں پہنچا شیر۔ راہبر 13 ہیں، مردوں کے لیے آئے مگر عورتوں کے واسطے بس آئی زہرا ایک ہے، چاہے وہ صلح حسن ہو
چاہے سرور کا جہاد، کام تو دو ہیں مگر ان کا نتیجہ ایک ہے۔ کام تو دو ہیں مگر ان کا نتیجہ ایک ہے، کام تو دو ہیں مگر ان کا نتیجہ ایک ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے کہ شہنے پر کا اس لیے تاکہ زمانہ جان لے، دل 72 ہیں مگر سب کا ارادہ ایک ہے۔ دل 72 ہیں مگر سب کا ارادہ ایک ہے۔ اور خوف سے خالق کے نکلے یا غم شبیر میں، خوف سے خالق کے نکلے یا غم شبیر میں، دو الگ ہوتے ہوئے آنسو کا قطرہ ایک ہے۔ دو الگ ہوتے ہوئے آنسو کا قطرہ ایک ہے۔ چاہے مجلس شبیر ہو چاہے خالق کی نماز، مجلس شبیر ہو اور چاہے خالق کی نماز، ہے عمل تو دو مگر دونوں کا درجہ ایک ہے۔ ہے عمل تو دو مگر دونوں کا درجہ ایک ہے۔ ایک نے قوت دی نبی کو، ایک نے اسلام کو، چادر زہرا و زینب کا کرشمہ ایک ہے۔ چادر زہرا و زینب کا کرشمہ ایک ہے۔ ایک لڑا روب نظر سے، ایک تبسم سے لڑا، اصغر و عباس کا مقتل میں حملہ ایک ہے۔ ایک لڑا روب نظر سے، ایک تبسم سے لڑا، اصغر و عباس کا مقتل میں حملہ ایک ہے۔ انگلیاں مولا علی کی، ہونٹ اصغر کے گواہ، دادا اور لپوتے کے لڑنے کا طریقہ ایک ہے۔ دادا اور پوتے کے لڑنے کا طریقہ ایک ہے۔ دادا اور پوتے کے لڑنے کا طریقہ ایک ہے۔ ایک چلی معراج میں، ایک شام و کوفہ میں چلی، ایک چلی معراج میں، ایک شام و کوفہ میں چلی، ہے زبانیں دو مگر دونوں کا لہجہ ایک ہے۔ ہے زبانیں دو مگر دونوں کا لہجہ ایک ہے زبانیں دو مگر دونوں کا لہجہ ایک ہے۔ دو تین شعر اور دیکھیں گے کہ ہے زبانیں دو مگر دونوں کا لہجہ ایک ہے۔ پوری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے۔ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے۔ حضرت آدم سے اب تک، آج سے محشر تلک، خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا، خانہ کعبہ میں آخری شعر آخری فرد تک کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا ایک ہے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا ایک ہے۔ ارے تیر کھا کر رونے والے سینکڑوں مل جائیں گے، تیر کھا کر مسکرانے والا بچہ، تیر کھا کر مسکرانے والا بچہ ایک ہے۔ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، دیکھیں بڑی احتیاط برتی ہے۔ ساری دنیا میں قسم عباس کی باد خدا، ہاتھ نہ رکھتے ہوئے بھی دینے والا ایک ہے۔ حضرت آدم سے اب تک، آج سے محشر تلک، خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا ایک ہے۔ تیر کھا کر رونے والے سینکڑوں مل جائیں گے، اور تیر تو بڑا ہے، تیر تو پھر بھی بہرحال بڑا سخت ہوتا ہے جب سانپ دیکھ کے لوگ روتے رہے۔ کیا سن رہے؟ تو تیر کھا کر رونے والے سینکڑوں مل جائیں گے، تیر کھا کر مسکرانے والا بچہ ایک ہے۔ آئیے اسی بچے کے صدقے میں بولنے والے 12 بچوں کو دعوت دی جا رہی ہے نظم کے لیے۔ وہ بچے مائک پہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بچے چمنستان حسینیت کے ننھے ننھے پودے ہیں۔ آپ کے حوصلوں کی آپ پاشی ہونی چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں ایک شجر سایہ دار بن سکیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان 12 بچوں سے مائک پہ تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ الأجل يا إمام زمان، الأجل يا إمام زمان، الأجل يا إمام زمان، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج۔ آئیے امام،
خدا دشمنوں سے لینے کو انتقام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. عشق دین کا وہ جنون نہیں، مسجدوں میں بھی اب سکون نہیں. جل رہا ہے گھر اب خدا کا بھی، آپ آ رہے مولا کیوں نہیں. ہو جہاں میں پھر امن کا قیام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. بے عقیدگی اب ہے چار سو، ہے نمائش زینہ کو بکو. حق کی اب نہیں کوئی گفتگو، واجبات کی نہ ہے جستجو. مجتہد کا یہ ماننا پیام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. منکران دید دے رہے صدا، مانتے نہیں ہم تو کربلا. ہے یزید ہی ان کا رہنما، اس کا راستہ ان کا راستہ. تیغ کیجئے اپنی بے نیام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. مومنوں میں ہے اب نہ چاہتے، بغض کی نہ ہے اور عداوتیں. کھو گئی ہے سب ان سے راحتیں، مسجدوں میں ہے اب سیاستیں. ممبروں کا ہے اب نہ احترام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. رات دن یہاں خون بہ رہا، کوئی بھی مگر کچھ نہ کہہ رہا. رہنماؤں کا کچھ پتا نہیں، قوم پر جو یہ ظلم ڈھہ رہا. ذاتی شہرتوں کا ہو رہا ہے کام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. اب خطیب کے اب چھل چکے، جیسے دشمنوں سے مل چکے. ذاکروں میں ہے خود نمایاں، بات حق کی نہ کوئی کر سکے. ان کو چاہیے پیسہ اور نام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. شاعروں کو بھی شہرتوں سے کام، ہو صدارتوں میں بس ان کا نام. فکر نظریے سے ہے بے خبر، قوم کو ملے کیا کوئی پیام. یوں تو لکھتے ہیں رات دن کلام. آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام، آئیے امام. بے حیائیاں
नजरे अब नहीं रही, कार ज़ैनबी भूल ही गए, माँ बहन को कुछ खबर नहीं, खत्म हो गया अब तो एहतराम। आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम। बेअमल हुए जो भी मदखा, वो खतीब हो या नौहका, शायरों का भी इसमें है शुमार, इनके तौर तो देखो अल्लमा, इल्म शाह ये बेचते हैं आम। आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम। जिक्र है अली रात दिन मुझे, कौम ये मेरी बात को सुने, जो दिखा रहे रास्ता इमाम, कौम बस उसी राह पे चले, होगा जब ही तो आपका कयाम। आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल उज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वाला अबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़का तवा व तमत्तउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार यतीमान हज़रत मुस्लिम के सदक़े में, करबला की यतीमों के सदक़े में, नाकों के कदमों तले कुचल उठने वाले यतीमों के सदक़े में इन बच्चों को सलामत रखे। हक़दार दुआ हैं ये बच्चे, और काबिल मुबारकबाद है वो शख्स कि जिसने इन बच्चों को इतनी मेहनत व काविश और मशक्क़त से तैयार किया। अभी आपने देखा कि 12 बच्चे थे, मगर इस अंदाज से पढ़ रहे थे कि सबकी आवाज़ मिलती जुलती, लब व लहजा मिलता जुलता, और पढ़ने का अंदाज़ एक जैसा। अज़ीज़ो, जब आज 1400 साल के बाद 12 बच्चों की आवाज़ में इतना इत्तेहाद है, तो उन 14 में कितना इत्तेहाद रहा होगा जिन्हें दस्ते कुदरत ने नूर के सांचे में ढाला है। बच्चे कह रहे थे आइए इमाम, आइए इमाम। इनकी पाक पाकीज़ा ज़बान न गीबत है, न चुगलखोरी है, न झूठ है, न फसाद है। ऐसी साफ़ सुथरी ज़बान से ये बच्चे अगर मुझे बुलाते तो मैं आ जाता, लेकिन पर्दे गैब में रहने वाला वो शफ़ीक़ व मेहरबान इमाम, जिसका घराना कातिल को भी मेहमान रखता है, जिसका घराना कातिल को भी सैराब रखता है, वो इमाम आ क्यों नहीं रहा है। अजीज़ो, हमें भी ज़रा अपने दामन किरदार पर नज़र डालना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारी गफलत, लापरवाही, बेखबरी, बदआमाली की वजह से इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर हो रही हो, वरना ये छोटे छोटे बच्चे दुआ कर रहे हैं। और इनके अलावा 5 वक्त 20 करोड़ मुहिब्बान आले मोहम्मद 5 वक्त कहते हैं इलाही इलाही अज्जिल ज़ुहूर अल-महदी अलैहिस्सलाम। तो ये मेरे परवरदिगार, ए उदऊनी अस्तजिब लकुम का ऐलान करने वाले ये 20 करोड़ एक वक्त में दुआ कर रहे हैं। ये दुआ
قبولیت کا جامہ کیوں نہیں پہن رہی ہے؟ کہا نادان تجھے کیا معلوم، میری مشیت کو میں سمجھتا ہوں، تم میری مشیت میں ڈسٹرب اور دخل کرنے والے کون ہوتے ہو؟ لیکن ہاں ہم نے اتنا سمجھا ہے کہ امام کے آنے میں رکاوٹ کیا ہے۔ حضور جلد آئیے کہ حضور جلد آئیے کہ قلب بے قرار ہے۔ چوتھا مصرع، حضور جلد آئیے کہ قلب بے قرار ہے، جدھر اٹھاتا ہوں نظر خزاں ہے اور خار ہے، ہماری طرح منتظر رضائے حق کے وہ بھی ہیں، ادھر بھی انتظار ہے ادھر بھی انتظار ہے، ادھر بھی انتظار ہے ادھر بھی انتظار ہے۔ اور عزیزو جس وقت امام آئیں گے، دیکھیں امام سے شاعر عالم تصور میں خیالات کی دنیا میں ڈوب کر کے سوال کر رہا ہے۔ شاعر پوچھ رہا ہے، جو پوچھا رخ سے نقاب آپ کب اٹھائیں گے؟ جو پوچھا رخ سے نقاب آپ کب اٹھائیں گے؟ ملا جواب مشیت کو حکم جو پائیں گے، کہا کہ حکم مشیت کا جب بھی پائیں گے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ جو پوچھا رخ سے نقاب کا آپ کب اٹھائیں گے، کہا کہ حکم مشیت کا جب بھی پائیں گے۔ جو پوچھا آپ ہیں افضل یا حضرت عیسیٰ، کہا نماز پڑھیں گے وہ ہم پڑھائیں گے، کہا نماز پڑھیں گے وہ ہم پڑھائیں گے۔ جو پوچھا زور تھا کتنا علی کے بازو میں، کہا کہ دیکھنا جب آستی چڑھائیں گے۔ جو پوچھا کیسے کریں گے ستمگروں کا علاج، کہا کہ ساتھ میں ہم ذوالفقار لائیں گے۔ آخری شعر آخری فر تک امام شاعر کو جواب دے رہے ہیں۔ جو پوچھا کیسے کریں گے ستمگروں کا علاج، کہا کہ ساتھ میں ہم ذوالفقار لائیں گے۔ جو پوچھا مر گئے گر آپ کے تمنائی، کہا کہ مرنے تو ہم آن کے جلائیں گے، کہا کہ مرنے دو ہم آن کے جلائیں گے۔ حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں سوال جواب کوئسچن آنسر علمی چرچے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب شعبان بھائی اور جناب قاسم رضا بھائی نایانی کو مائک پہ تشریف لائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ કેમ છો શાબાનભાઈ? બસ અલ્લાહ પાકનો ફજલો કરમ છે। તમને કેમ છે મુસાભાઈ? બસ તમારી દુઆ છે શાબાનભાઈ। હું ઘણા સમયથી તમને મળવાનો વિચાર કરતો હતો, ત્યાં આજે તમે મળી ગયા। જરૂર બોલો ને, તમારે મારું શું કામ હતું? શાબાનભાઈ મારે તમને એક દીની સવાલ પૂછવાનો હતો। મુસાભાઈ મને જો તમારા સવાલના જવાબ આવડશે તો ચોક્કસ હું તમને એના જવાબ આપીશ। પૂછો ને। શાબાનભાઈ મારે તમારી પાસેથી ઇમામત વિશે જાણવું હતું। જરૂર મુસાભાઈ, હું તમને તમારી વાતનો જવાબ આપું તે પહેલાં હું તમને એક વાત જણાવવા માગું છું। મુસાભાઈ ખોટો નહીં લગાડતા, પણ મને એમ લાગે છે કે તમે જુમ્માની નમાઝ અને મજલિસોમાં શિરકત નથી કરતા, કારણ કે તમે એક શિયા હોવા છતાં ઇમામત વિશે નથી જાણતા। ના ના શાબાનભાઈ, એમાં ખોટું લગાડવાનું શું? હું જુમ્માની નમાઝમાં આવું તો છું, પણ ક્યારેક ખુતબો અડધો પૂરો થઈ ગયો હોય છે તો ક્યારેક નમાઝ પણ શરૂ થઈ ગઈ હોય છે, અને મોટે ભાગે તો આપણું સેટિંગ જ હોય કે એટલી વાર જનાબનો ખુતબો ચાલે અને આપણે આ મિનિટે નમાઝમાં પહોંચી જઈએ। અને રહી વાત મજલિસની, તો એ તો કાયદો જ નહીં। જો અમે મજલિસમાં બેઠવા મળશું તો આંબા ચોકમાં પાટિયા કોણ ભાંગશે? પણ નિયાત લેવામાં કોઈ દી ભૂલ ન પડે આપણી, કારણ કે મજલિસ લાખની અને નિયાત 1.25 લાખની। પણ હે મુસાભાઈ, તમે આ બધી વાત મને જણાવી તો તમને ઘરમાંથી કોઈ કંઈ કહેતો નથી? અરે શાબાનભાઈ એમાં એવું નથી, ઘરેથી તો હું કહીને જ નીકળું છું કે મજલિસમાં જાઉં છું, પણ આંબા ચોકમાં આવ્યા પછી ન્યાજ પહેલાં અંદર જાય બીજો। મુસાભાઈ મને એમ લાગે છે કે તમને નમાજે જુમ્માની અને મજલિસે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામની અઝમત અને અહેમિયતની ખબર નથી। ના હો શાબાનભાઈ, આપણને કાંઈ ખબર ન પડે। હવે આ વાત નીકળી જ ગઈ છે તો આ સમજાવી જ દો। જરૂર જુઓ મુસાભાઈ, જુમ્માની નમાઝની ખૂબ જ અઝમત છે। જુમ્માની નમાઝ માટે અલ્લાહ તાલા કુરાન મજીદમાં સૂરે જુમ્મામાં ઇરશાદ ફરમાવે છે કે હે ઈમાન લાવવાવાળાઓ, જ્યારે જુમ્માની નમાઝ માટે તમને પોકારવામાં આવે ત્યારે તમે કામ ધંધો છોડી અને મસ્જિદ તરફ દોડો। હવે મજલિસે ઇમામે હુસૈન ઇસ્લામની અઝમત તો હું તમને શું બયાન કરું। મજલિસે ઇમામે હુસૈન ઇસ્લામની બરપા કરનાર શહેજાદી જનાબે ઝૈનબ સલામ અલૈહા ખૂબ છે। જ્યારે શહેજાદી જનાબે ઝૈનબ સલામ અલૈહા ખુદ સૌથી પહેલી મજલિસ બરપા કરી હતી। કરબલાના દર્દનાક કરુણ અને બનાવ બાદ જ્યારે અહેલે હરમને શામના જિંદાનમાંથી રિહાઈ મળી
ત્યારે શહેજાદી જનાબે સલામુલ્લાહ અલૈહ સૌથી પહેલાં શામમાં એક મકાન ખાલી કરાવ્યું અને આ મકાનમાં ફરશે હજા બિછાવી અને પોતાના ભાઈ ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામની મજલિસ બરપા કરી હતી. બીજું, મજલિસે ઇમામે હુસૈન ઇસ્લામમાં પાક પંજેતન તશરીફ લાવે છે અને શહેજાદી જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા શહેજાદી પોતાના લાલ ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામના રોવાવાળા ઉપર દુઆ દે છે અને તેમના આંસુ પોતાના રૂમાલમાં લઈ લે છે. મુસાભાઈ, આવી ઘણી બધી અજમત મજલિસે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામની છે. બીજી એક મહત્ત્વની વાત હું તમને જણાવી દઉં. મજલિસે ઇમામે હુસૈન અલ ઇસ્લામમાં બચ્ચાઓ, યુવાનો, બુઝુર્ગો એમ તમામ ઉંમરના લોકો એક સાથે બેસી અને ઇલ્મે દિલ હાસિલ કરે છે. અને આ મજલિસે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામમાં ચારદા માસૂમ ઇસ્લામની રિવાયતો, હદીસો બયાન થાય છે અને લોકોને સાચા રસ્તા ઉપર ચાલવાનું માર્ગદર્શન મળે છે. સુહાન અલ્લાહ શાબાનભાઈ, આજે મને સમજાયું કે હું મજલિસે હુસૈન અલૈહિ સલામ અને જુમ્માના ખુતબાઓને તર્ક કરી અને કેટલી મોટી ભૂલ કરી. પણ હવે પછી ઇન્શાઅલ્લાહ હું મજલિસે હુસૈન અલૈહિ સલામ અને જુમ્માના ખુતબાની અંદર સમયસર પહેલેથી જ હાજરી આપીશ. મુસાભાઈ, મને આજે એ વાતનો ખૂબ જ આનંદ થયો કે હું મારા એક મોમિનભાઈને સાચી વાત સમજાવી શક્યો. શાબાનભાઈ, તો હવે તમે મને ઇમામતના અકીદા વિશે જણાવો. જુઓ મુસાભાઈ, ઇમામત એ એક અકીદો છે કે જે ઉસૂલે દીનમાં આવે છે. ઉસૂલે દીન 5 છે. પ્રથમ તૌહીદ, બીજું અદાલત, ત્રીજું નબુવત, ચોથું ઇમામત અને પાંચમું કયામત. બરાબર? બરાબર. હવે તમામ આલમી ઇસ્લામ એ વાત ઉપર એકમત છે કે હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહના આખરી પૈગંબર છે. પણ આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બાદ આપના જાનશીનો બાબતે મુસલમાનોના દરેક ફિરકાઓમાં ઇખ્તિલાફ જોવા મળે છે. જ્યારે કે આપણા શિયા ઇસ્નાસી અકીદામાં હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પછી તરત જ મૌલા અલી ઇસ્લામ આપના સાચા જાનશીન અને પહેલા ઇમામ છે. બરાબર? આપણો અકીદો છે. હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઘણા બધા મોકા ઉપર હઝરત ઇમામ અલી ઇસ્લામને પોતાના જાનશીન અને મુસલમાનોના પહેલા ઇમામ તરીકે જાહેર કરેલા. આના માટે ઘણી બધી રિવાયતો અને હદીસો મળે છે. તો આ માટે તો આપણે ઘણો બધો સમય જોઈએ. તો હું તમને એમાંથી 2-3 વાતો રજૂ કરું છું. પહેલી વાત, દાવત, ઇસ્લામની પહેલી દાવત એ જુલશીરા. દાવત એ જુલશીરામાં હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું હતું કે યા અલી, તમારો દરજ્જો મારી નજદીક એવો જ છે કે જેવો હારૂનનો મૂસા નજદીક હતો. એટલે કે જનાબે હારૂન અલૈહિ ઇસ્લામ જનાબે મૂસા અલૈહિ ઇસ્લામના વસી અને વજીર હતા. એ જ રીતે હઝરત અલી અલૈહિ ઇસ્લામ પણ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુના વસી અને વજીર છે. તો આમ આ વાત સાબિત કરે છે હઝરત અલી ઇસ્લામ આપણા પહેલા ઇમામ છે. બીજી એક રિવાયત તમને જણાવું જે ખૂબ જ મશહૂર મારૂફ છે અને શિયા કોમના બચ્ચા જાણે છે. પૈગંબર ઇસ્લામ અલ ઇસ્લામ પોતાની જિંદગાની દુનિયાની આખરી હજ અંજામ આપી મક્કાથી મદીના તશરીફ લાવતા હતા. ત્યારે મેદાને ગદી નામના સ્થળે પહોંચ્યા. ત્યારે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર અલ્લાહની વહી નાઝિલ થઈ કે હે રસૂલ, એ વાત લોકો સુધી પહોંચાડી આપો કે જે તમારી પર અગાઉ નાઝિલ થઈ ચૂકી છે. અને એ વાત એ હતી કે વિલાયતની વાત હતી. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ વહી સાંભળી અને દરેક હાજીઓને રોક્યા. જે હાજીઓ આગળ ચાલ્યા ગયા હતા તેમને પાછા બોલાવ્યા. પાછળ આવતા હતા તેની રાહ જોઈ. આમ દરેક હાજીઓ એક સાથે ભેગા થઈ ગયા. ત્યારે હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઊંટોના ગજાઓને મિંબર બનાવવા માટે હુકમ કર્યો. આ રીતે મિંબર તૈયાર થઈ ગયા પછી હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને મૌલા અલી ઇસ્લામ તે મિંબર ઉપર તશરીફ લાવ્યા. હઝરત રસૂલ ખુદા ઇસ્લામે 1.25 લાખ હાજીઓના મજમા વચ્ચે હઝરત અલી ઇસ્લામને બલંદ કરી અને ફરમાવ્યું, મન કુંતો મૌલાઓ ફહાઝા અલી મૌલા. તો હઝરત રસૂલ ખુદા ઇસ્લામના આ હદીસનો મફહમ એમ થાય છે કે એ તમામ હાજીઓને ઉલ્લેખીને હઝરત રસૂલ ખુદા ઇસ્લામ મેસેજ આપતા હતા કયામત સુધીના તમામ મુસલમાનો માટે કે હું જેનો મૌલા છું તેના
હઝરત અલી ઇસ્લામ મૌલા છે. તો આ રીતે આપણે શિયા ઇસ્લામનો અકીદો છે કે હઝરત અલી ઇસ્લામ હઝરત રસૂલ ખુદા ઇસ્લામના સાચા જાનશીન અને આપણા પહેલા ઇમામ છે. બીજી વાત, હઝરત અલી અલી ઇસ્લામ પછી તેમના ફરજંદ ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ આપણા બીજા ઇમામ છે. ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ આપણા ત્રીજા ઇમામ છે. અને ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ બાદ આપની નસ્લમાંથી બાકીના 9 ઇમામો છે. આ રીતે કુલ 12 ઇમામોને આપણે શિયા ઇસ્લામ માનીએ છીએ. તો આ 12 ઇમામો ઉપર આપણે ઈમાન રાખવું જોઈએ. આપણો આ અકીદો છે જે વાજિબ છે અને આને જ ઇમામત કહેવામાં આવે છે. શાબાનભાઈ, પણ મેં સાંભળ્યું છે કે મુસલમાનના અલગ અલગ ફિરકાઓમાં કોક 4ને માને છે, તો કોક વળી 24 ને, કોક 36 ને, કોક 53 ને, તો કોક તો વળી 56 લગી પણ માને છે. તો શું 12 ઇમામોના બારામાં કોઈ હદીસ છે ખરા? ચોક્કસ. હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એક હદીસ ફરમાવી છે કે મારા પછી મારા 12 જાનશીનો હશે જે કુરેશમાંથી હશે. આ વાત સાબિત કરે છે કે 12 ઇમામો રસૂલ ખુદા ઇસ્લામના સાચા જાનશીન છે. સુબહાનલ્લાહ શાબાનભાઈ, મને તમારી પાસેથી ઘણી સાચી વાતો જાણવા મળી. પણ જો હું તમને હજી એક સવાલ પૂછી લઉં. જો મુસાભાઈ, હું કોઈ આલિમે દીન નથી, હું એક તાલિબ ઇલ્મ છું અને હું તમારા તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકીશ તો હું મારી જાત ઉપર ગર્વ મહેસૂસ કરીશ. જો મને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આવડશે તો હું જરૂર આપીશ. તો પૂછો તમે. શાબાનભાઈ, તમે હમણાં જે પહેલાં જણાવ્યું કે 12 ઇમામ ઉપર મારેફત રાખવી, 12 ઇમામ ઉપર ઈમાન રાખવું તે આપણો અકીદો છે અને તેને જ ઇમામત કહેવામાં આવે છે. તો આ ઈમાન રાખવું તેનાથી મુરાદ શું છે? જો મુસાભાઈ, 12 ઇમામો ઉપર ઈમાન રાખવું એટલે કે 12 ઇમામોના હુકમનું પાલન કરવું, તેમની પ્રત્યે મોહબ્બત રાખવી અને તેમની મવદ્દત ઇખ્તિયાર કરવી. તો શાબાનભાઈ, આ મારેફત અને મવદ્દત એટલે શું? જુઓ મુસાભાઈ, મારેફત માટે હું તમને સમજાવું તો 2 વસ્તુ છે. એક છે ઇલ્મ અને એક છે મારેફત. જેને આપણે ગુજરાતીમાં સમજીએ તો ઇલ્મ એટલે ઓળખવું, ઇલ્મ એટલે જાણવું અને મારેફત એટલે ઓળખવું. બંનેમાં ફરક ઘણો છે. જાણવું પણ અલગ છે અને ઓળખવું પણ અલગ છે. તો આપણે 12 ઇમામોના નામ જાણી લેવા ફક્ત કાફી નથી. 12 ઇમામોના નામ જાણી લેવાથી મારેફત મળતી નથી, પણ 12 ઇમામોની સીરત જાણીને તેમની મારેફત મેળવવી વાજિબ છે. આને મારેફત કહેવાય છે. હવે હું તમને મવદ્દતની વાત કરું. મોહબ્બતને જેના ઉપર કુરબાન કરી દેવામાં આવે તેને મવદ્દત કહેવામાં આવે છે. એક માં પોતાના બેટા ઉપર આંચ આવે છે ત્યારે તે પોતાની જાન કુરબાન કરીને પોતાના બેટાને બચાવી લે છે, આને મોહબ્બત કહેવાય. પણ જ્યારે ઇમામ ઉપર જ્યારે વખત પડે છે, ઇમામ ઉપર જ્યારે મુસીબત આવે છે ત્યારે તે જ માં પોતાના બેટાના માથા ઉપર કફન બાંધીને કહે છે કે જા બેટા, ઇમામ ઉપર તારી જાન કુરબાન કરી દે. આ રીતે પોતાની મોહબ્બત કુરબાન કરીને તેને મવદ્દત કહેવામાં આવે છે. સુબહાનલ્લાહ શાબાનભાઈ, સુબહાનલ્લાહ શાબાનભાઈ, સુબહાનલ્લાહ શાબાનભાઈ, તમારી પાસેથી મને ઘણી સારી વાતો જાણવા મળી. પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આ જમાનો આપણા 12મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો છે. તો શું આપણે 12 ઇમામની મારેફત મેળવવી વાજિબ છે કે ફક્ત 12મા ઇમામની? અરે મુસાભાઈ, આ તમે શું બોલો છો? અરે પણ શાબાનભાઈ, શાબાન મહિનાની અંદર એક હદીસનો એવો જોરો શોરથી અમુક લોકો દ્વારા પ્રચાર કરવામાં આવે છે કે જે માણસ પોતાના જમાનાના ઇમામની મારેફત વગર મરી જાય તેનું મોત જાહેલિયત ઉપર છે. જુઓ મુસાભાઈ, આ વાતનો હું તમને ખુલાસો કરી દઉં. તમે જે હદીસ ફરમાવી તે 100% સાચી છે, પણ આ હદીસનો ઉપયોગ અમુક નાદાન લોકો દ્વારા ખોટી રીતે ઉપયોગ થાય છે અને તેનું અર્થઘટન ખોટી રીતે થાય છે કે જે દ્વારા લોકોમાં ગુમરાહી પેદા થાય અને લોકો પોતાના અકીદાથી ભટકી જાય. એટલા માટે આ વાતનો અહીં ખુલાસો કરવો જરૂરી છે. 12 ઇમામોની મારેફત મેળવવી જરૂરી છે, નહીં કે 12મા ઇમામ ઇસ્લામની. કારણ કે આ જમાનો રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જમાનો છે કે જે કયામત સુધી રહેશે અને 12 ઇમામો હઝરત રસૂલે ખુદા ઇસ્લામના જાનશીન છે. એટલા માટે આપણે 12 ઇમામો પર ઈમાન રાખવું છે. તો એટલા માટે જ આ હદીસથી સાબિત થાય છે કે આપણે ફક્ત 12મા ઇમામની નહીં પણ 12 ઇમામની મારેફત મેળવવી જોઈએ. સુબહાનલ્લાહ શાબાનભાઈ, શાબાનભાઈ, તો આપણે આ બધા ફિતનાઓથી બચવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? બહુ સરસ સવાલ કર્યો તમે. આજના સમયને અનુરૂપ તમારો સવાલ છે. આજના જમાનામાં, આજના સમયમાં, આજના દોરમાં જ્યારે ફિતના ફસાદ ઉંચકી રહ્યા છે, ફિતના ફસાદ પોતાનું માથું ઉંચકી રહ્યા છે અને ફિતના ફસાદ તેના જોરો જુલ્મ ઉપર છે. હવે સાંભળો,
ફિતના ફસાદથી દૂર રહેવા માટે આપણે હંમેશા અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ માંગતા રહી છીએ કે જેવાની એક દુઆ છે દુઆએ ગરીબ, જે આપણે હંમેશા પઢીએ છીએ. મારા નાના ભાઈઓ માટે હું આ દુઆની તિલાવત કરું છું. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. યા અલ્લાહ યા રહમાન યા રહીમ યા મુકલ્લિબલ કલૂબ સબ્બિત કલ્બી અલા દીનિક. બીજું મુસાભાઈ, મેં તમને કીધું એમ કે આ બધા ફિતના ફસાદથી દૂર રહેવા માટે આપણે આપણી અક્કલને ખુલ્લી રાખવી પડશે. મૌલાના સાહેબ પોતાની જુમ્માની ખુતબામાં અને તકરીરમાં અવારનવાર બયાન કરે છે કે તમે પોતાની અક્કલ ખુલ્લી રાખો, કાન ખુલ્લા રાખો, કોઈના બહેકાવામાં ન આવો. તમને તમારી અક્કલ પ્રમાણે અલ્લાહે અક્કલ આપી છે તો એનો ઉપયોગ કરો. કોઈની વાત સાંભળીને સર ઝુકાવી ન લો. તો હંમેશા આપણે આપણી અક્કલ ખુલ્લી રાખવી પડશે અને એ પ્રમાણે જ કામ કરવું પડશે અને એ પ્રમાણે જ આપણે ડિસિઝન લેવો પડશે. તો જ આપણે આ ફિતના ફસાદથી બચી શકીશું. શાબાનભાઈ, આ જમાનો આપણા 12મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો છે અને જે હાલમાં ગેબતમાં છે, આપણે તેને જોઈ નથી શકતા. તો આપણને ઇમામ દ્વારા આ જમાનામાં ફાયદો કઈ રીતે મળે છે? બહુ સરસ સવાલ કર્યો. મારા નાના ભાઈઓ કદાચ નહીં જાણતા હોય, મોટાને તો ખ્યાલ જ છે. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામની શખ્સિયત સૂરજની જેમ છે. જે રીતે સૂરજ આકાશમાં વાદળાની નીચે ઢગાયેલો હોવા છતાં આખી મખલુકાતને પોતાની રોશની પહોંચાડે છે, તે જ રીતે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ ગૈબતમાં હોવા છતાં પોતાની હિદાયત લોકો સુધી પહોંચાડતા જ રહે છે. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ ગૈબતમાં હોવા છતાં પોતાના ચાહવાળાને ક્યારેય નથી ભૂલતા અને સમય પર તેઓની મદદ કરતા રહે છે. શાબાનભાઈ, તો પછી ઇમામનો ઝહૂર ક્યારે થશે? મેં એવું સાંભળ્યું છે કે રિવાયતો અને હદીસોની અંદર અમુક નિશાનીઓ પણ બયાન કરવામાં આવી છે. સાચી વાત છે મુસાભાઈ, તમે 100% સાચી વાત કરી. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામનો જ્યારે ઝહૂર થવાનો હશે તેની અગાઉ અમુક નિશાનીઓ જાહેર થશે. એ બધી નિશાનીઓમાં અમુક નિશાનીને આમ નિશાની, જ્યારે અમુક નિશાનીને ખાસ નિશાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હું તમને પહેલાં આમ નિશાનીની વાત કરું. આમ નિશાનીઓમાં મર્દ ઓરતની સગી બનશે અને ઓરત મર્દની સગી બનશે. મસ્જિદો નમાજીઓથી ભરેલી હશે પણ નમાજીઓના દિલ ઇમાનથી ખાલી હશે. મુસાભાઈ, બીજી એક વાત, આમ નિશાની એવી છે કે દરેક માણસ પૈસાની પાછળ, દુનિયાની પાછળ દોડતો હશે પણ એને કોઈ આખિરતનો ખ્યાલ નહીં હોય. મુસાભાઈ, સવારે નીકળેલો માણસ સાંજે આવશે તો એના દિલમાંથી ઈમાન રૂક્ષત થઈ ગયું હશે. આવી તો ઘણી બધી આમ નિશાનીઓ છે કે જે અત્યારે બયાન કરી શક્ય નથી, પણ આમાંની મોટાભાગની નિશાનીઓ અહીં પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે હું તમને ખાસ નિશાનીની વાત કરું. ખાસ નિશાનીઓમાં એક છે નફસે ઝકિયાનું કત્લ, કે જે ખાને કાબામાં મસ્જિદ હરમની પાસે થશે. બીજું છે સુફિયાનોનો ખુરૂજ અને ત્રીજું છે આસમાની આવાજ. તો શું શાબાનભાઈ, આ ગેબતના જમાનામાં આપણી કાંઈ ફરજો છે ખરી? ચોક્કસ. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામ આપણી નજરોથી ગાયબ છે. એનો અર્થ એમ નથી કે આપણે લાપરવાહ થઈ જઈએ અને આરામથી સૂઈ જઈએ. મૌલાના દ્વારા તકરીરમાં મજલિસમાં અવારનવાર બયાન કરવામાં આવે જ છે, પણ યાદ દેવાની માટે હું તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો જવાબ આપી દઉં. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ગૈબતના દોરમાં દરેક મોમિનની, દરેક શિયાની ઘણી બધી ફરજો છે, પણ એમાંની અમુક તમને ફરજો જણાવું. ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ગૈબતના દોરમાં અલ્લાહ પાસે આપણે હંમેશા આપણા ઈમાન અને અકીદાની સલામતી માટે દુઆ કરતા રહેવી જોઈએ. હંમેશા આપણે આપણા ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામની સલામતી માટે દુઆ કરતા રહેવી જોઈએ અને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામની સલામતી માટે સદકો કરતા રહેવો જોઈએ. જો આપણે હેસિયત ધરાવતા હોઈએ તો ઇમામની નિયાબતમાં પોતાને અથવા કોઈ મુત્તકી ઇન્સાનને હજ કરવા માટે મોકલવો જોઈએ. અને સૌથી મોટી વાત કે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝહૂર માટે જમીનને હમવાર કરવી જોઈએ. શાબાનભાઈ, આ જમીનને હમવાર કરવાથી મતલબ શું છે? એનો મતલબ એવો તો નથી કે ઝહૂરની નિશાની જે બતાવવામાં આવેલી છે તેવા ખરાબ કાર્યો આપણે કરવા અને આ જમીનને ફિતનાથી ભરી દેવી જેથી ઇમામનો ઝહૂર જલ્દી થાય? અરે 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 મુસાફા, આ શું બોલો છો તમે? આવું તમને ખોટું કોણે શીખવાડ્યું? મને નવાઈ લાગે છે કે ઇમામે ઝમાના ઇસ્લામને તમારે ઝહૂરે કરવા છે ને પાછું જુલ્મો સિતમે કરવો છે ને ફિતનો ફસાદ ફેલાવો છે. આ વાત સરાસર ગલત છે અને અમુક જાહેલો દ્વારા આનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે. હું તમને સાચી વાત જણાવું કે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝહૂર માટે જમીન હમવાર કરવાનો અર્થ શું થાય છે? ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝહૂર માટે જમીન હમવાર કરવાનો અર્થ એ થાય છે કે દુનિયામાંથી ફિતના ફસાદને દૂર કરી દો, હકનો સાથ દો અને બાતિલનો વિરોધ કરવો, મજલૂમની મદદ કરવી અને જાલિમ સામે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. મુસાભાઈ,
જમીનને હમાર કરવાનો અર્થ એ થાય છે કે આપણે હંમેશા ઇમામની યાદ માટે ગમગીન રહેવું જોઈએ અને આપણાથી કોઈ એવું કામ ખરાબ કામ ન થાય કે જેનાથી ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપણાથી નારાજ થાય. આને કહેવાય જમીનને હમાર કરવી. સુભાનઅલ્લાહ શાબાનભાઈ, આભાર તમારો. મને તમારી પાસેથી ઘણી સારી અને સાચી વાતો જાણવા મળી કે જે મને ગુમરાહીથી બચાવી શકે છે. તો તમે મારા માટે આ ગેબતના દોરમાં દુઆ કરજો કે અલ્લાહ મને દરેક ફિતનાથી તેની પનાહમાં રાખે. આમીન. મુસાભાઈ, એમાં કોઈ આભાર માનવાની જરૂર નથી. મેં તો ફક્ત એક શિયા તરીકે મારી ફરજ બજાવી છે. મુસાભાઈ, તમે પણ મારા માટે અને તમામ શિયાઓ માટે એક ખાસ દુઆ કરજો કે આપણા અલ્લાહ આપણે સૌની ઈમાન અકીદાની સલામતી રાખે અને ગુમરાહીથી આપણે બચવાની ને તૌફીક આપે અને જાલિમો અને ફિતના ફસાદ ફેલાવવાવાળાને બુરો અંજામ આપે. અને ઇમામે જમાન ઇસ્લામના ઝુહુર માટે આપણે દુઆ કરીએ. અજલ્લા ઝુહુર. ખુદા હાફિઝ. हज़रत देखिए, ये पैगाम पहुंचाने का, मैसेज देने का बेहतरीन तरीक़ा था कि मुख्तसर से सवालात और जवाबात में कितने सारे मैसेज और पैगामात मोमिनीन के सहनों तक इन दोनों अफराद ने पहुंचाए. कभी असमत मजलिस हुसैन, कभी नमाज जुमा की अहमियत, कभी इमामत और विलायत का अक़ीदा. अभी आपने सुना कि गदीर खुम के खुले हुए मैदान में, भरे हुए मजमे में रसूल ने अपने हाथों पर अली को उठा करके ऐलान किया, मगर अफसोस कि 2 महीने 10 दिन के बाद भी लोग उस ऐलान को भूल नहीं गए, भुला दिया गया. और ये भी एक बदनसीबी की बात है. 4 मिसरे सुन ले अगर कभी कहा होगा तो माजरत के साथ कि किया था तुमने नबी से जो अहद मैदा में, ये ज़रा बेदार हो के सुनिएगा, किया था तुमने नबी से जो अहद मैदा में, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए. ये 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, वो 4 हरफों का लफ्ज़ गदीर भूल गए. ये 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला. बड़ा फख्र है. अच्छा ठीक है. हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बड़ा चर्चा ये भी हो रहा है कि हमने कुरान याद कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया. बड़ा फ़ख्र, बड़ा घमंड. अरे साहब, इनके यहाँ कारी नहीं होते, इनके यहाँ हाफिज़ नहीं होते. हमें खुदा की कसम, हमारे यहाँ ही तो हाफिज़ गुजरे हैं और उन्होंने दुनिया को हाफिज़ और हिफ्ज़ का सलीका तरीक़ा सिखाया है. 2 ऐसे हाफिज़ गुजरे हैं कि दुनिया मरते मर जाएगी, उनका जवाब नहीं ला सकेगी. एक बाप है, दूसरा बेटा है. बाप ने कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ा है, बेटे ने बाद शहादत नो के नेज़ा पर पढ़ा है. लाए दुनिया जवाब, लाए दुनिया जवाब. अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़ा पर बसत शान पढ़ा करते हैं. उस पर हिज़यान का इल्जाम क्या, जिसके बच्चे कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं. उस पर हिज़यान का इल्ज़ाम के जिसके बच्चे. हज़रात देखिए, अज़मत मजलिस हुसैन के लिए भी 4 मिसरे और उसके बाद बात आगे 5 मिनट का एक वक्फे की शक्ल में वो आपके हज़रात तक तबरुकात पहुँच जाएंगे. और दूसरा ऐलान ये, किसी बंदे परवरदिगार ने वो बच्चे जो 12 इकट्ठा होकर के अभी नज़्म ख़ानी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए 100 रुपए का एक तोहफ़ा दिया है. परवरदिगार उनके कारोबार में खैर व बरकत, कामयाबी अता फरमाए. उन्हें, उनके अहल वयाल को तमाम आफात बलियात अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमाए.
اور ان کے گھر کے تمام مرحومین کی قبروں روحوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزو، یہ 1200 روپے آج کے زمانے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر خدا قبول کر لے، آل محمد اسے پسند فرما لے تو نجات اور بخشش کے لیے کافی ہے۔ آج ان بچوں کو 100 روپے مل رہے ہیں، کل یہ 200 روپے کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ عزیزو، 4 مصرے عظمت مجلس حسین کے لیے کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے۔ ایک کوڑی پا بھی بک جانے کے ہم لائق نہ تھے، ایک کوڑی پا بھی بک جانے کے ہم لائق نہ تھے، مجلس شبیر نے انمول ہیرا کر دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ارے ایک کوڑی پہ بھی بک جانے کے ہم لائق نہ تھے، مجلس شبیر نے انمول ہیرا کر دیا۔ ہم غریبوں کے یہاں اور آئے ماں شبیر کی اس عزاداری نے ہم کو اتنا اونچا کر، اس عزاداری نے ہم کو اتنا اونچا کر دیا۔ حضرات دیکھیے، اب کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، 5 مصرے پڑھ رہا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیے گا کہ پنجتن کی میں الفت ہے یہاں عام پیو، 14 معصوموں کا جس پر ہو لکھا نام پیو، صبح جام پہ جام پیو، صبح پیو شام پیو، ایک ساغر کی طلب ہو تو 72 لے لو۔ 5 منٹ کا وقفہ ہے۔ دیکھیے وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ لوگ عام طور سے بولتے ہیں ارے صاحب وہ بادشاہ وقت ہے۔ ارے کیا بادشاہ وقت ہے؟ آج تک کسی ماں کے لال نے وقت پر حکومت نہیں کی ہے، فقط یہ تو ابو طالب کا لال تھا جس نے گئے ہوئے وہ وقت کو واپس بلایا ہے۔ لہذا وقت کی قیمت کو پہچانیے اور بہت جلد آپ آمادہ ہو جائیے تاکہ جن مقاصد و اغراض کے تحت یہ برنامہ، یہ پروگرام رکھا گیا ہے، وہ مقاصد تکمیل کی منزلوں تک پہنچ سکے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ چٹکتی ہوئی کلیاں، مہکتے ہوئے پھول، یہ سب کے سب ان حضرات کی محبت میں پیدا کیے جن حضرات کی محبت میں ہم یہاں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہم تمام انسانوں کے سروں پر اشرفیت کا تاج پہنایا، ہمیں دنیا کی ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دل و دماغ کی دنیا میں وہ کعبہ بنا دیا کہ جس کعبے میں محبت محمد اور آل محمد علیہ السلام رہا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم صرف ایک محمد کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم 14 کے 14 محمد کے ماننے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر تاریخوں میں جشن ولادت، جشن مسرت منایا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جسے ہم اور آپ شعبان المعظم کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ ذرا مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ حضرات، جب یہاں نام حسین پر ملنے والے تھوڑے سے نیاز میں اتنا شور و غل ہے، اب وہ تمہیں قبول کریں کہ نہیں کریں کہ وہ سمجھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جنت کا دروازہ سونے کا بنا ہوا ہے، یاقوت کا اس پر یاقوت کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ جب وہ حلقہ دروازے سے مس ہوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس میں سے یا علی کی آواز آتی ہے۔ اے جنت کی آرزو تمنا کرنے والوں، یہاں یا علی کہنے کی پریکٹس کر لو، ورنہ جب جنت کے دروازے پر پہنچو گے اور یا علی کی آواز آئے گی تو یہ کہہ کے بھاگو گے یہ شیعوں کا آدھا خانہ ہے، بھاگ چلو۔ تو عزیزو، دیکھیں میں الحمدللہ آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں
اس لیے کہ جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ گزارش اتنی ہے، وننتی اتنی، ریکویسٹ اتنی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آپ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے کسی شاعر نے 2 مصرے کہے ہیں کہ رات بھر سو کر علی پیغمبری کرتے رہے، رات بھر سو کر علی پیغمبری کرتے رہے، کام بھی کرتے رہے، آرام بھی کرتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نیاز بھی کھاتے رہیں اور اس کا ذکر سنتے بھی رہیں جس کے نام کی نیاز ہے، جس کے نام کا تبرک ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں پروردگار عالم نے محبان آل محمد بنایا ہے، ہمیں محبت آل محمد جیسا انمول خزانہ دیا ہے۔ اور 4 مصرے شاید پہلے بھی میں نے کبھی کہے ہوں، مگر چونکہ مجھے آپ حضرات کے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے جناب میثم گوپال پوری کے لیے، دیکھیں میرا کام ہی یہی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں میں ناظم وغیرہ نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جب پانی نہیں ملتا تو مٹی تلاش کی جاتی ہے تیمم کے لیے، وہ میری ویسی ہی مثال ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دیکھیں 2 چیزوں سے طہارت ہوتی ہے، انسان اس لائق بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، یا تو پانی سے وضو کرے یا مٹی پہ تیمم کرے، اور دونوں کا تعلق علی سے ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں مرج البحرین کہہ کے بتایا کہ علی کی نسبت دریا سے ہے، رسول اللہ نے ابو تراب کہہ کر کے بتایا کہ علی مٹی کے باپ ہیں، دونوں کا تعلق علی سے ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ جس کا تعلق علی سے ہو جائے اس میں بھی اتنا زور طہارت پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو لائق عبادت سے بنا دیا کرتی ہے۔ تو جس سے منسوب ہو کے چیزیں اتنی مؤثر ہو جایا کرتی ہیں وہ مولا کتنا طیب و طاہر رہا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ کبھی اس سے دکھی نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، ارے صاحب یہ علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو نہیں مانتے، خبردار کبھی وہ سوچئے گا یہ نجاستیں ہیں جو پاکیزگی کے قریب نہیں آ رہی ہیں۔ اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے الحمدللہ سب کے سب علی کے شیدائی ہیں، مختار مزاج ہیں، میثم کا مزاج رکھنے والے ہیں، اور آج ہم الحمدللہ اس امام کے بھی چاہنے ماننے والے ہیں جو آج تک پردہ غیب میں زندہ و سلامت بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے لوگ ہم سے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، صاحب یہ آپ کے امام اتنے دنوں سے آج تک کیسے زندہ ہیں، اور زندہ ہیں تو آج تک جوانی کیسے باقی ہے؟ دیکھیے 2 باتوں کا اعتراض، 2 باتوں کا جواب آپ سن لیجئے اور چند اشعار، اور اس کے بعد جناب میثم گوپال پوری آپ کی خدمت میں۔ کیا اعتراض ہے؟ آج تک زندہ کیسے ہیں، جوانی کیسے باقی ہے؟ جناب عزیر کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 اور 260۔ یہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جسے بخت نصر نے بالکل اجاڑ دیا تھا۔ یہ بیچارے کہنے لگے پروردگار اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ اللہ نے ان کی وہیں روح قبض کر لی، اور جس سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے اس کا نام قرآن نے گدھا لکھا ہوا ہے، اس کی بھی روح قبض کر لی گئی۔ لوگوں کی نگاہ سے انہیں بچا دیا، 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے، اور جب زندہ ہوئے تو اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر تک سوتے رہے؟ کہا 1 دن یا اس سے زیادہ۔ کہا نہیں عزیر تم 100 سال تک سوئے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو ذرا سا بھی خراب نہیں ہوئی ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں انگور تھا، پینے کی چیز میں دودھ تھا۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، ظفر جلال پوری کی خطابت نہیں۔ کوئی کہہ کے انکار کر جائے قرآن کی